معراج کے اس سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء و مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق چمک کو کہتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید و چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ برق یعنی بجلی کے چمک کی مانند اس کی رفتار ہے۔ روایتوں کے مطابق براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ کو سفر کے تمام مراحل طے کرا دیتا۔ لہٰذا فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اسراء و معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکوڑ دیتا، لیکن اللہ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول کو ان سے تو مانوشیت ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ کچھ علماء براق کو ایک جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو خصوصاً معراج کی رات کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر آیا تھا۔ لہٰذا امام ترمذی میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ لہٰذا جب تاجدار کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر سے ناچنے لگا کہ آج اسے اس عظیم شخصیت کی سواری کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ براق کا چہرہ کسی انسانی چہرے کے مانند ہے اور انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت کے مسلمانوں، فنکاروں اور شاعروں مصوروں نے جس طرح براق کی تصویر کشی کی ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت یا تاریخ کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ان پینٹنگز میں براق کو ایک ایسی مفعوقل فکری گھوڑے جیسا بنایا گیا ہے جس کے سر کی جگہ ایک عورت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ ایسی کوئی دلیل اسلامک روایت سے نہیں ملتی، البتہ دوسرے مذاہب اور قوموں میں اسی طرح کی دیویوں کی خیالی تصویر ملتی ہے، اور ممکن ہو کہ عظمی مسلمانوں نے انہی تصویروں سے متاثر ہو کر انہیں براق پر چسپاں کر دیا ہے۔ جبکہ براق نر تھا یا مادہ اس کے متعلق بھی کوئی مستند ثبوت موجود نہیں ہے۔ واقعہ معراج اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ جس طرح سے ہر معجزہ کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے معراج کے اس سفر کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن جدید فزکس نے گزشتہ صدیوں میں ایسا نظریہ پیش کیا ہے کہ جو قابل غور ہے۔ آئنسٹائن نے جسے پچھلے صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جدید فزکس کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن نے اس تھیوری میں بتایا ہے کہ اس کائنات میں ٹائم تمام مقامات اور لوگوں کے لیے اسٹیٹک نہیں ہے بلکہ مختلف ہوتی ہے اور یہ مقامات کے اعتبار سے بدل سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس کائنات میں روشنی کی رفتار سے سفر کر پائے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا۔ اس نے ایک مثال پیش کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی سواری پہ سوار ہو رہا ہو جس کی رفتار لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا، اور وہ شخص جب کئی سالوں بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ وقت کے اسی فرق کو فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنسی ٹرم کو سمجھنا